شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو مصیبت ہمیں اللہ سے دور کرے وہ سزا ہوتی ہے، اور جو مصیبت ہمیں اللہ کے قریب کرے وہ آزمائش ہوتی ہے۔ نماز کی طرف میرے قدم اپنے آپ اٹھ گئے، اپنی عمر کے لوگوں کو جب میں نے مرتا دیکھا۔ وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ پھر یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، تو پھر رب آپ کے دل کو غم کے بجائے سکون سے بھر دے گا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح سے بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں، اگر زندہ ہو تو ملنے کی جستجو کریں۔ وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ سب کچھ ہر جگہ بند ہو رہا ہے، مگر توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ بہت تھک گیا ہوں دنیا کے اس کھیل سے، یا رب تیرے کعبہ کو چھو کر رونے کو دل چاہتا ہے۔ دل میں صرف رب کے لیے محبت رکھو، دنیا کی محبت غم کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو تمہیں اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ نماز سے نہ کہو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کو راضی کرو، وہ تجھے راضی کر دے گا۔ بچوں کو دینی تعلیم لازمی دیں، کیونکہ اگر ایک ماں دیانتدار ہوگی تو دین نسلوں تک پہنچ جائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل نہیں، اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ ایک بہت خوبصورت اور انتہائی مختصر جملہ، جو اللہ سے نہیں مانگتے وہ پھر سب سے مانگتے ہیں۔ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے، کامیابی تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا دبدبا خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کے قبر کے اندر کسی کی زمینداری نہیں چلتی۔ کوئی سجدہ ایسا مل جائے میں سر جھکاؤں رب مل جائے۔ ہم جتنا مردے کو کندھا دینے کو افضل سمجھتے ہیں، اتنا ہی کسی زندہ کو سہارا دینا سمجھ لیں تو ہزاروں انسانوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ نیت نہیں صاف تو برکت کہاں سے آئے گی؟ جمعے کی نماز سے جنت تھوڑی مل جائے گی۔ گناہ گار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ جب آپ غمگین ہو جائیں اور پریشانیاں بڑھ جائیں اور کوئی راستہ نہ ملے تو اللہ کے سامنے خوب رو لیا کرو۔ کبھی ہاتھوں کا اٹھنا، کبھی سجدوں میں جھکنا، کبھی آنسوؤں کا تڑپنا، خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز ایک صبح عطا کرتا ہے جو دودھ کی طرح صاف اور شفاف ہے، مگر افسوس ہم روزانہ اس کو اپنے جھوٹ و فریب سے کالا کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ میرے اپنوں نے پل پل توڑا مجھے، میرے رب نے ہر بار جوڑا مجھے۔ فقط صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ دل کا سکون، چین، قرار صرف اور صرف اللہ پاک کی یاد سے ہی ممکن ہے۔ بے شک میرا سکون چھین کر وہ تسبیحاں پڑھتی ہے،
کسی کا دل توڑ کر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ توڑنے والے تو ہزار بیٹھے ہیں مگر جوڑنے والی ذات بس اللہ کی ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا۔ کتنی تسکین ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ مدد اللہ سے مانگا کرو تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے بن جاؤ گے۔ فقط اللہ ہے جو ایک سجدے سے اپنا بنا لیتا ہے، ورنہ یہ انسان تو جان لے کر بھی راضی نہیں ہوتے۔ جب دنیا کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ فرشتے تمہارے ظاہر کی نگرانی کرتے ہیں اور اللہ تمہارے باطن کی نگرانی کرتا ہے۔ اے پروردگار، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتے۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پہ محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ حرام کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ اذان فجر ایک ایسا الارم ہے جو قسمت والوں کو ہی بیدار کرتا ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام لیا ہے۔ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہے اور دل کی صفائی کے لیے ذکر اللہ ہے۔ غم اور مشکلات اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔